آج ہم یہاں سے مرزا دبیر کو اس سے پہلی اکائی دیکھ چکے ہیں۔ دوسری اکائی میں قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ بھی انیس کا دیکھ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں مرزا دبیر۔ مرزا دبیر کا رجحان ناسخ کے اسی رنگ سخن کی طرف تھا۔ وہ بھی طبقہ خاص میں اس لیے اپنے ہمعصر میر انیس سے زیادہ بڑے مرثیہ گو سمجھے جاتے تھے، یعنی جو زمانہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے طبقہ خواص میں ان کا نام تھا، اس لیے یہ بڑے سمجھے جاتے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے ان کا تعارف، گھبرائیے نہیں۔ خاندانی شاعر نہ تھے، جیسے میر انیس کا ہے کہ وہ خاندانی شاعر تھے، ان کے باپ دادا سے آ رہا تھا یہ سلسلہ، لیکن ان کے والد جو تھے یہ کاغذ فروش تھے، کاغذ بیچنے والے تھے۔ خود ناسخ بھی مرزا دبیر کا نیا مرثیہ سننے کے لیے اپنے ایک شاگرد حسین علی خاں اثر کے گھر جاتے تھے۔ نام کیا ہے؟ نام آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر۔ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ دلی کے محلہ بلی ماران، متصل لال ڈگی، دہلی۔ تاریخ پیدائش 11 جمادی الاول 1218 بمطابق 29 اگست 1803۔ والد کا نام ابھی اوپر دیکھ چکے ہیں۔ اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ 7 سال کی عمر میں لکھنؤ آ گئے۔ محلہ نوخاس کے میں ایک مکان پہ قیام کیا اور یہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ اساتذہ میں جو نام ہے علوم متداولہ، جو اس زمانے کے علوم ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، جیسے آج کل سائنس وغیرہ ہے، حساب وغیرہ ہے، وہ سب اسی میں آتا ہے، علم متداولہ حاصل کر کے صرف و نحو اور منطق و ادب کے ساتھ حکمت بھی مولوی غلام ضامن سے پڑھے۔ کتب دینیہ، حدیث، فقہ و تفسیر، اصول تفسیر کا علم مرزا محمد رضا برق کے والد مرزا کاظم علی سے حاصل کی۔ نوعمری میں غزل سے شاعری کا آغاز کیا۔ 11 سال کی عمر میں وہ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہو گئے۔ میر ضمیر کو دبیر پر فخر تھا، جس کا اظہار ایک ربائی میں بھی کیا ہے انہوں نے۔ پہلے تو یہ شہرا تھا ضمیر آیا، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا۔ کر دی میری پیری نے مگر قدر سوا، اب قول یہی ہے سب کا پیر آیا۔ شاعری مرثیہ کا آغاز 12 سال کی عمر میں ہوئی، انہوں نے کی ہے شاعری کا آغاز۔ دبیر نے جب مرثیہ گوئی شروع کی تو اس وقت غازی الدین حیدر کی بادشاہی تھی، جس دربار سے وابستہ رہے، غازی الدین سے لے کر واجد علی شاہ تک سب درباروں سے وابستہ رہے۔ غازی الدین حیدر کے بعد ناصر الدین حیدر ہے، محمد علی شاہ ہے، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ، ان درباروں سے یہ جڑے رہے ہیں جب تک یہ رہے ہیں، یعنی واجد علی شاہ 1856 تک، تب تک یہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اودھ سے یہ کہیں نہیں گئے۔ ہاں، ان کے بعد یعنی 1857 کا حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد 1857 میں آگے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ یعنی انیس اور دبیر میں آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتا ہے نا، ماننے والوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے زیادہ، تو اس اعتبار سے جو دبیر کے ماننے والے تھے انہیں دبیریے، اور جو انیس کو ماننے والے انہیں انیسیے کہتے ہیں۔ اور یہ چیز اور زیادہ زور پکڑی ہے جو موازنہ انیس و دبیر کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی شبلی نعمانی نے انیس کو ترجیح دی ہے۔ تو شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر جب لکھا تو اس میں انیس کو ترجیح دیا، تو اس کے جواب میں المیزان لکھی گئی ہے۔ آب حیات کی تردید میں میر محمد رضا ظہیر نے تنقید آب حیات بھی لکھی ہے۔ حالانکہ آب حیات میں دبیر کو ہی مقدم کیے ہیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو عبارت سے جو بات لکھی ہے اس اعتبار سے انہوں نے انیس کو مقدم کیا ہے، ورنہ ترتیب میں دبیر کو پہلے لکھا ہے۔ مرزا دبیر ساری عمر مرثیہ گوئی، سلام و ربائی وغیرہ کہنے میں دن رات لگے رہے اور ایک بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑا۔ مراثی کا مجموعہ جو ہے، یہ مجموعہ مرثیہ دبیر 2 جلدوں میں مطبع اودھ سے شائع ہوا۔ جلد اول 1875 اور جلد دوم 1876 میں، یعنی ان کی وفات کے بعد یہ سب شائع ہوئے ہیں۔ دفتر ماتم کے نام سے ان کے مرثیوں کے 20 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، 20 جلدوں میں
20 جلدوں میں سے 14 جلدیں جو ہیں وہ مرثیوں پہ مشتمل ہیں، جن میں مرثیوں کی تعداد 366 ہے، اور اکبر حیدری نے یہ کہا ہے کہ کچھ کی تکرار ہے، اس لیے 360 ہے۔ مرزا زماں آزردہ الف مدہ سے ہے کا کہنا ہے کہ دفتر ماتم کے 4 مراثی جو ہیں وہ میر ضمیر کے مجموعہ مرثیہ میر ضمیر میں شامل ہے، یعنی یہ کہ 4 میر ضمیر کی مرثیے ہیں جو اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو اتنے کم کر لینے چاہیے۔ تو 14 جلدوں میں مرثیوں کا ذکر ہے دفتر ماتم کی 14۔ اب 15ویں جلد کس میں ہے؟ جلد 15 2 مذہبی مثنویوں پر مشتمل ہے، احسن القصص اور معراج نامہ۔ یہ 2 مثنویاں ہیں، 2 مذہبی مثنویاں ہیں، احسن القصص اور معراج نامہ۔ احسن القصص میں 14 معصومین کی حالات ولادت و فضائل کا ذکر ہے ان 14 معصومین کا، اور معراج نامہ جو ایک مثنوی ہے اس کے علاوہ 16، 17، 18 یہ جو 3 جلدیں ہیں، یعنی 14 میں مرثیے، 15واں جو جلد ہے اس میں 2 مثنوی ہیں، اور 16، 17، 18 جو ہے اس میں ردیف وار 332 سلام کو جمع کیا گیا ہے، یعنی اس میں سلام ہے۔ 19ویں جلد میں محمد سلام ہے، اور 20ویں جلد جو ہے اس میں ردیف وار رباعیاں، نوحیں، واقعات، تضمینات، مناجات و قطعات وغیرہ ہیں۔ تو اس طرح یہ مکمل 20 جلدیں ہیں دفتر ماتم کی۔ اس کے علاوہ بھی جمع کیا گیا ہے، جس شعار دبیر 7 مرثیوں کا مجموعہ ہے، مہذب لکھنوی نے جمع کر رکھی ہے، اور اس نے 1951 میں شائع ہوئی۔ اکبر حیدری نے دبیر کے 79 غیر مطبوعہ مراثی اور بھی دریافت کیے ہیں۔ یہ تو ان کے شاعری میں ہے۔ یہ ایک کتاب جو ہے یہ نثری تصنیف ہے، ابواب المصائب۔ ابواب المصائب نثری تصنیف ہے، سن تصنیف جو ہے 1245 بمطابق 1829۔ اس میں 6 ابواب ہیں، ایک ہفتے میں انہوں نے لکھے ہیں روضۃ الشہداء کے روایت میں۔ مزاج جو ہے دبیر کا، مرزا دبیر زود گو تھے۔ زود کا معنی ہوتا ہے جلدی کہنے والے، یعنی اشعار یہ جلدی کہہ لیتے تھے۔ مسلم الثبوت اور قادر الکلام شاعر تھے، ساتھ ہی وہ صاحب علم بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، انیس سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ احادیث و تفسیر پر ان کی اچھی نظر تھی، فارسی و عربی پر عبور رکھتے تھے، متقی و پرہیزگار تھے، وفاداری و شرافت اور سادگی و انکسار ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ اب بتائیں کہ واجد علی شاہ تک دربار سے یہ وابستہ رہے، لیکن 1856 میں بادشاہ واجد علی شاہ معزول کر دیے گئے اور اودھ کی شاہی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی، اور 1857 کے قیامت خیز بغاوت میں مرزا دبیر سیتاپور چلے گئے تھے۔ تو یہاں پہ اور جب امن قائم ہونے کے بعد واپس لوٹے تو لکھنؤ اجڑ چکا تھا، اب نہ وہ قدردان رہے تھے۔ تو اب مرزا دبیر کی آمدنی کا جو سورس اور ذریعہ رہا تھا وہ 130 روپے ماہوار تھا، جو امام باڑہ حسین آباد اور امام باڑہ میر باقر سے ملتی تھی، جو ان کی تنخواہ وہی تھی، لہٰذا اتنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آمدنی بڑھانے کے لیے اب وہ عظیم آباد اور کانپور بھی مرثیہ خوانی کے لیے جانے لگے۔ اس دور میں باندی بیگم پٹنہ والی یعنی عظیم آباد والی ان کی سرپرستی کی، اور تا حیات یہ سلسلہ جاری رہا۔ 29 ذی الحجہ 1291 مطابق 1874 کو ان کی بینائی ختم سی ہو گئی تھی، تو واجد علی شاہ کے بلوانے پہ یہ کہاں گئے تھے، آنکھ بنوانے کلکتہ گئے۔ وہاں واجد علی شاہ نے جرمن ڈاکٹر سے ان کی آنکھ بنوائی۔ اب یہ ہے کہ کلکتہ جس وقت جا رہے تھے اس سے پہلے ان کے 20 سالہ بیٹا مرزا محمد ہادی حسین عطارد کی وفات، جب واپس آئے تو ان کے بڑے بھائی مرزا غلام محمد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی سال میر انیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دبیر کی صحت بھی مسلسل گر رہی تھی۔ ورم جگر میں سوجن کی وجہ سے وہ شدت زیادہ اختیار کر گئی، اور اسی بیماری میں میر انیس کی وفات کے 3 ماہ 1 دن بعد مرزا دبیر اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ ان کے شاگرد ہیں منیر شکوہ بادی،
نے جو قطعات تاریخ کہے تھے ان سے ایک کے آخری شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات جو ہے 30 محرم کو فجر کے وقت منگل کے دن ہوئی، دریا پر غسل دیا گیا اور ان کے اپنے مکان میں تدفین ہوئی۔ وہ شروع میں ہی ہم پڑھے تھے کہ محلہ نخاس میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور وہیں پہ ایک گلی بھی ہے دبیر کے نام سے، کوچے دبیر۔ یہ تو 30 محرم ہے، لیکن جو آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے وہ 29 محرم بتائے ہیں کہ مرزا صاحب 29 محرم 1292 کو 72 برس کی عمر میں انتقال کیے۔